بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ پروردگار عالم آپ تمام عزیزان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ الحمدللہ ہماری گفتگو علم باری تعالیٰ کے بیان میں تھی۔ گزشتہ 2 جلسات کے اندر عرض ہوا کہ خداوند منان کے علم کے بارے میں 3 مقامات پر گفتگو کی جائے گی۔ پہلا مقام یہ ہے کہ خدا کو اپنی ذات کا علم ہے، اس کے بارے میں کیا دلائل اور براہین پیش کیے جا سکتے ہیں، ان میں سے 2 برہان اور دلیل ہم نے پیش کیے۔ دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ پروردگار عالم کو اپنے علاوہ دوسری اشیاء کا بھی علم ہے۔ اب اس مقام پر گفتگو 2 مرحلوں میں ہوگی۔ ایک مرحلہ یہ ہے کہ اشیاء کا علم ہے ان کی تخلیق سے پہلے، کہ یہ اہم نقطہ ہے اور اس کو دقیق طریقے سے سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ کبھی کبھار یہ اعتراض اور سوال اٹھایا جاتا ہے کہ جب چیز موجود ہی نہیں ہے، پیدا ہی نہیں ہوئی، تو اس کا علم کس طریقے سے ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے کہ ایک چیز موجود ہوگی تو اس کا علم ہوگا نا۔ جب ایک چیز ہے ہی نہیں تو اس کا علم کس طریقے سے ہوتا ہے؟ اس نقطے کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ عقلی طور پر بھی اور نقلی ذریعے سے بھی ثابت ہے کہ خدا کو مخلوقات کی تخلیق سے پہلے ہی ان کا علم تھا۔ روایات کے اندر بھی آپ مراجعہ کرتے ہیں، وہاں پر جملہ آتا ہے عالم اذ لا معلوم، جب کوئی معلوم نہیں تھا اس وقت بھی خدا عالم تھا۔ تو بہرحال یہ نقطہ سمجھنے والا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ استاد سبحانی اس مطلب کو ایک فلسفی قانون کے ذریعے سے ثابت کرتے ہیں۔ فلسفے میں اپنے مقام پر یہ نقطہ ثابت ہے کہ علم بالعلت علم بالمعلول ہے۔ اگر آپ کو ایک چیز کی علت تامہ کا علم ہے تو اس علت تامہ کے ذریعے سے آپ کے لیے اس کا معلول بھی معلوم ہو جاتا ہے۔ اچھا، اس مطلب کو سمجھنے کے لیے ابتداءً چند عرفی مثالیں آپ کے سامنے دیتے ہیں۔ آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ جو منجم ہیں، علم نجوم کے ماہرین ہیں، یا جو موسمیات کے ماہرین ہیں، آپ دیکھیں 24 گھنٹے پہلے آپ کو بتا دیا جاتا ہے کہ کل یہ ہوگا، یہ ہوگا، موسم اس طریقے سے ہوگا۔ بلکہ 24 گھنٹے کیا، پورے مہینے کے حالات آپ کو پہلے سے معلوم ہوتے ہیں۔ جو منجم ہوتا ہے، جس نے موسمیات میں کام کیا ہے، اس کو پتہ ہے کہ کل گرمی کا درجہ حرارت یہ ہوگا، فلاں علاقے میں اتنی گرمی ہوگی، فلاں علاقے کے اندر اتنی گرمی ہوگی، یا حتیٰ کہ سورج گرہن اور چاند گرہن کے بارے میں پہلے سے معلوم ہوتا ہے۔ جو علم نجوم کے ماہرین ہیں، حتیٰ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ فلاں دن، فلاں گھنٹے، فلاں سیکنڈ میں سورج گرہن ہوگی، فلاں دن، فلاں گھنٹے میں چاند گرہن ہوگی، اس کا ٹائم پیریڈ اتنا ہوگا،
اتنے منٹ یہ سورج گرہن اور چاند گرہن رہے گی اور اس کے بعد ختم ہو جائے گی۔ یہ تو آپ کی روزمرہ کی زندگی میں ہے۔ اب آپ ذرا بتائیں کہ ابھی چاند گرہن تو ہوا نہیں ہے، سورج گرہن تو ہوا نہیں ہے، ابھی تو اگلا دن آیا نہیں ہے، لیکن موسم کا درجہ حرارت یہ دقیق طریقے سے کیسے پتہ چلتا ہے؟ ان لوگوں کو کیسے پتہ چلتا ہے؟ ابھی تک تو وہ چیزیں ہوئی نہیں ہیں۔ تو اس کا جواب دیتے ہیں کہ اصل میں یہ جو منجم ہے، جو نجومی ہے، جو موسمیات کا ماہر ہے، اس کو ان تمام حوادث اور روداد کی علت کا علم ہوتا ہے، کیونکہ ان روداد اور حوادث کی علت سے وہ واقف ہوتے ہیں، لہٰذا ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا۔ تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ علت کے علم کی وجہ سے اس معلوم کا علم آ جاتا ہے، اس معلول کا علم آ جاتا ہے۔ یا مثلا ایک ماہر طبیب، ایک بہترین ڈاکٹر انسان کی جب نبض کو دیکھتا ہے، اس کے حالات قلب، جو اس کے دل کی دھڑکنیں ہیں، ان سے معلوم کر لیتا ہے کہ آئندہ اس کی حالت یہ ہونے والی ہے، آئندہ اس شخص پر فلاں فلاں حالات طاری ہونے والے ہیں۔ اچھا، اس کو کیسے پتہ چلتا ہے؟ اس کو پتہ چلتا ہے کیونکہ اس کو علت کا علم ہے، علت کے علم سے اس کو معلول کا پتہ چل جاتا ہے۔ تو بس یہ فلسفی قانون اپنی جگہ پر مسلم ہے کہ جب بھی کسی بھی موجود کو اگر کسی معلول کی علت کا پتہ ہوگا تو اس کو معلول کا بھی علم آ جائے گا۔ اب آتے ہیں پروردگار عالم کی طرف۔ پروردگار عالم اس پورے کائنات اور عالم کی علت ہے یا نہیں ہے؟ جی بالکل، اس پورے عالم اور اس پوری کائنات کی علت ہے۔ اچھا، خدا کو اپنی ذات کا، اپنی علت ہونے کا علم ہے یا نہیں ہے؟ جی بالکل، خدا کو اپنی ذات کا اور اپنی علت ہونے کا علم ہے۔ جب اس کو اپنی ذات کا اور اپنی علت ہونے کا علم ہے تو قہراً معلول کا علم بھی آ جائے گا، کیونکہ کلی قانون ہے کہ جب بھی علت کا علم ہوگا تو اس کے ذریعے سے خود بخود معلول کا علم آ جائے گا۔ لہذا یہ مسئلہ نہیں ہے کہ کوئی بندہ آ کر کہے کہ خداوند متعال کو اشیاء کی تخلیق سے پہلے ان کا علم کس طریقے سے، کیونکہ اشیاء کی تخلیق سے پہلے ان اشیاء کی علت کا علم ہے، اور علت وہ ذات باری تعالیٰ خود ہے، اور ذات باری تعالیٰ کو خود اپنی ذات کا علم ہے، پس تمام اشیاء کا علم ہے۔ اسی نقطے کو فلسفی زبان میں علم کی ایک تقسیم میں بھی بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں علم دو طرح کا ہوتا ہے، ایک علم فعلی ہے اور ایک علم انفعالی ہے۔ علم انفعالی یعنی کسی موجود کو دیکھتے ہیں پھر اس کے بعد آپ کو اس کا علم حاصل ہوتا ہے، اسے کہا جاتا ہے علم انفعالی۔ جس طریقے سے اکثر اوقات ہمارا علم اسی طریقے سے ہوتا ہے، ہم مختلف چیزوں کو دیکھتے ہیں پھر ان کا علم حاصل ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں علم انفعالی۔ ایک علم فعلی ہوتا ہے، یعنی پہلے علم ہوتا ہے، اس علم کے تحت معلول خارج میں وجود میں آتا ہے، یعنی ایک ایسا علم ہے جو معلول کی تخلیق سے پہلے ہوتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں ایسا علم ہے جو معلول آفرین ہے، اس علم سے معلول جنم پاتا ہے، اس کو کہتے ہیں علم فعلی۔ تو حکماء کہتے ہیں کہ خداوند متعال کا علم فعلی ہے، معلول کی تخلیق کے بعد خدا عالم نہیں ہوا، بلکہ معلول کی تخلیق سے پہلے ہی خدا عالم تھا، اور اسی علم کی بنا پر خداوند متعال نے مختلف موجودات کو خلق کیا ہے۔ پس یہ دلیل اول کہ علم بالعلت یا علم بالسبب علم بالمسبب، لہذا خداوند متعال کو کائنات کا، اشیاء کا تخلیق سے پہلے بھی علم ہے۔ یہ ایک نقطہ۔ دوسری دلیل اس مطلب کے لیے آغا جو ذکر کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ خود آپ اس قانون کے، اس عالم کے نظم کے اندر تأمل کریں، اتنا دقیق نظام، ہر موجود کا کسی اور موجود کے ساتھ جو ارتباط ہے،
ان کا آپس میں تقابلی رابطہ، اثر انداز ہونا، مؤثر ہونا، متاثر ہونا، یہ پورا دقیق نظام اس نقطے کو بیان کرتا ہے کہ یہ دقیق نظام حتماً کسی عالم کے علم کا مظاہرہ ہے۔ جس طریقے سے اس نظم کے ذریعے سے ہم وجود خدا کو ثابت کرتے تھے، اسی نظم کے ذریعے سے یہ چیز بھی ثابت ہو رہی ہے کہ اس نظم کو تخلیق کرنے والا اس نظم سے پہلے آشنا تھا، اس کو علم تھا، تبھی اسی طریقے کا نظام وجود میں آیا ہے۔ کہ یہ دوسری دلیل ہے کہ بالکل روشن ہے۔ اس مطلب کو انشاءاللہ پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد تیسرا مرحلہ علم کا کہ اشیاء کی تخلیق کے بعد خداوند متعال کو اشیاء کا کس طریقے سے علم ہے۔ عبارت کی طرف آئیں، صفحہ نمبر 98 ہمارے پاس۔ علمہ سبحانہ بالاشیاء قبل ایجادہا، پروردگار عالم اشیاء کا علم رکھتا تھا ان کی تخلیق سے پہلے، ان کے ایجاد سے پہلے۔ ان علمہ سبحانہ بالاشیاء علی قسمین، خداوند متعال کو جو مختلف اشیاء کا علم ہے وہ دو طریقوں سے ہے۔ علم قبل الایجاد، ان اشیاء کو خلق کرنے سے پہلے خدا کو علم ہے۔ اے علمہ بالاشیاء فی مقام ذاتہ سبحانہ، کہ پروردگار عالم کو اپنے مقام ذات میں ان اشیاء کا علم ہے۔ وعلم بعد الایجاد، اور ایک علم خداوند متعال کو ان اشیاء کی تخلیق کرنے کے بعد بھی ہے۔ اے علمہ بالاشیاء فی مقام فعلہ، کہ خداوند متعال کو ان اشیاء کا علم ہے مقام فعل میں، کہ انشاءاللہ اس کو کل بیان کریں گے۔ ونستدل علی القسم الاول بوجہین، پہلے قسم پر کہ ان اشیاء کی تخلیق سے پہلے خدا مقام ذات میں عالم ہے، اس کو دو دلائل کے ذریعے سے ثابت کرتے ہیں۔ الاول العلم بالسبب، علم بالمسبب، پہلا جو دلیل یہاں پر ذکر کرتے ہیں وہ یہ فلسفی قانون ہے کہ جب بھی سبب کا علم ہوگا تو مسبب کا علم خود بخود ہوگا۔ ان العلم بالسبب والعلہ بما هو سبب وعلۃ، فرماتے ہیں کہ جب بھی سبب اور علت کا علم ہو اس جہت سے کہ وہ سبب اور علت ہے، تو یہ ان العلم بالسبب علم بالمسبب، یہ مسبب کا علم کہلائے گا۔ والمراد من العلم بالسبب والعلہ العلم بالحیثیہ، یہ جو ہم سبب اور علت کا علم کہہ رہے ہیں یعنی اس حیثیت علت کا علم ہونا چاہیے، التی صارت مبدأ لوجود المعلول وحدوثہ، کہ جو حیثیت علیت اور سببیت مبدأ اور سرچشمہ بنی ہے معلول کے وجود کا اور معلول کے پیدا ہونے کا۔ وَلِتَوْضِيحِ هَذِهِ الْقَاعِدَةِ نُمَثِّلُ بِمِثَالَيْنِ، اس قانون کی وضاحت کے لیے ہم دو مثالیں پیش کرتے ہیں۔ پہلی مثال، ان المنجم العارف بالقوانین الفلکیہ والمحاسبات الکونیہ یقف، فرماتے ہیں کہ وہ منجم نجومی کے جو جانتا ہے فلکی قوانین کو اور اس کائنات کے حساب و کتاب کو جانتا ہے، وہ بندہ یقف علی ان الخسوف والکسوف او ما شاکل ذالک، وہ واقف ہے کہ چاند گرہن اور سورج گرہن یا اس قسم کے جو اور واقعات ہیں، یتحقق فی وقت او وضع خاص، فلاں خاص وقت کے اندر اور فلاں خاص حالت کے اندر رونما ہوں گے۔ ولیس علمہ بہذہ الطواری، اس منجم کا جو علم ہے ان حالات کے بارے میں نہیں ہے، الا من جہت علمہ بالعلہ، مگر اس جہت سے کہ ان حوادث اور رودات کی علت کا اسے علم ہے۔ من حیث ہی علت لکذا و کذا، اس کو پتہ ہے کہ یہ حادثہ فلاں کے لیے علت ہے، یہ فلاں کے لیے علت ہے، خوب اس سے اس کو پتہ چل جاتا ہے۔ ان الطبیب العارف بالحالات النبض و انواعہ و احوال القلب و اوضاعہ یقدر،
علی التنبؤ بما سیصیب المریض فی مستقبل ایامہ، فرماتے ہیں وہ طبیب کہ جو جانتا ہے نبض کے مختلف حالتوں کو، اس کے مختلف اقسام کو جانتا ہے، دل کے مختلف دھڑکنوں کو جانتا ہے، اس کی حالات کو جانتا ہے، اگر ایسا طبیب اور ڈاکٹر ہے تو یہ بندہ قادر ہے کہ آپ کو بتائے کہ مستقبل میں آنے والے دنوں میں اس مریض کی کیا حالت ہونے والی ہے۔ وَلَيْسَ هَذَا الْعِلْمُ إِلَّا مِنْ جِهَةِ عِلْمِهِ بِالْعِلَّةِ مِنْ حَيْثُ، اور یہ علم نہیں ہے مگر اس جہت سے کہ وہ طبیب، وہ ڈاکٹر جانتا ہے اس کی علت کو۔ وَلَيْسَ هَذَا الْعِلْمُ إِلَّا مِنْ جِهَةِ عِلْمِهِ بِالْعِلَّةِ، یہ علم نہیں ہے مگر اس علت کے علم کی وجہ سے کہ من حیث ہی علت، اذا عرفت کیفیت حصول العلم بالمعلول قبل ایجادہ من العلم بالعلت، جب آپ نے جان لیا کہ معلول کا علم حاصل ہوتا ہے اس کی ایجاد سے پہلے علم کے علت کے علم کی وجہ سے، تو نقول ہو، اب ہم اس قانون کے بعد یہ کہتے ہیں ان العالم باجمعہ معلول لوجودہ سبحانہ، یہ پورے کا پورا عالم پروردگار عالم کے وجود کا معلول ہے۔ وذاتہ تعالی علت لہ، اور پروردگار عالم کی ذات اس عالم کی علت ہے۔ وقد تقدم ان ذاتہ سبحانہ عالم بذاتہ، اور آپ نے جان لیا کہ خدا کو اپنی ذات کا علم ہے۔ وبعبارۃ اخری، یا دوسرے لفظوں میں العلم بالذات علم بالحیثیہ التی صدر منها الکون باجمعہ، اس کو اپنی ذات کا علم ہے، در حقیقت یہ علم ہے اس حیثیت کا کہ جس حیثیت سے اس سے یہ پورا عالم صادر ہونے والا ہے۔ والعلم بتلک الحیثیت یلازم العلم بالمعلول، فرماتے ہیں کہ اس حیثیت اور اس ارتباط کا جو علم ہے در حقیقت علم بالمعلول ہے۔ قال صدر المتعلہین، ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان ذاتہ سبحانہ لما کانت علتا للاشیاء، ان ذاتہ سبحانہ لما کانت علتا للاشیاء، جب پروردگار عالم کی ذات اس پوری کائنات کی علت ہے وجوداً، والعلم بالعلت یستلزم العلم بالمعلول، اور علت کا علم معلول کے علم کا مستلزم ہے، نتیجتاً خدا کو اس پوری کائنات کا تخلیق سے پہلے ہی علم ہے۔ فتعقلها من هذه الجهة لا بد ان يكون على ترتیب صدورها واحدا بعد واحد، اور خداوند متعال جو تعقل رکھتا ہے اس پوری کائنات کا اس اعتبار سے ہے کہ حتیٰ یہ نظام جو اس کائنات کے اندر صادر ہوتا ہے کس جہت سے صادر ہوتا ہے، پہلے یہ پھر یہ پھر یہ، اس طریقے سے ہوتا ہے۔ الثانی اتقان الصنع یدل علی علم الصانع، دوسری دلیل یہ کہ اس صنع اور مخلوق کا متقن اور منظم ہونا دلالت کرتا ہے خدا کے علم پر۔ ان المصنوع من جہت الترتیب، یہ جو مصنوع اور مخلوق ہے ترتیب کے اعتبار سے، الذی فی اجزائہ، جو ترتیب اس کے اجزاء میں ہے، ومن جہت موافقت جمیع الاجزاء للغرض المقصود من ذلک المصنوع، اور اس اعتبار سے کہ یہ تمام اجزاء موافقت رکھتے اس غرض سے جو اس مصنوع اور مخلوق سے مقصود ہے۔ یہ ان المصنوع ان تمام اعتبارات سے یدل علی انہ لم یحدث عن فاعل غیر عالم بتلک الخصوصیات، دلالت کرتا ہے کہ بابا یہ جو مصنوع ہے حادث نہیں ہوا ایک ایسے فاعل سے کہ جس کو ان خصوصیات کا پتہ نہیں تھا۔ فالعالم بما انہ مخلوق للہ سبحانہ، عالم اس اعتبار سے کہ خدا کی مخلوق ہے، یدل
دلالت کرتا ہے ما فیہ جو کچھ اس میں ہے. کیا ہے اس میں؟ من بدیع الخلق و دقیق الترتیب کہ ایک عظیم خلقت ہے، دقیق ترتیب ہے. یہ دلالت کرتا ہے الی ان خالقہ عالم بما خلق، اس کو خلق کرنے والا اس کا عالم ہے. علیم بما صنع، جو اس نے بنایا ہے اس کو علم ہے. فالخصوصیات المکنونۃ فی المخلوق، جو خصوصیات اس مخلوق کے اندر موجود ہیں، ترشدنا ہماری رہنمائی کرتی ہیں الی صفات صانعہ بنانے والے کی صفات کی جانب. وقد اشار القرآن الکریم الی ھذا الدلیل، قرآن مجید نے بھی اس دلیل کی طرف اشارہ کیا ہے. الا یعلم من خلق، کیا وہ نہیں جانتا جس نے خلق کیا ہے؟ وَهُوَ اللطیف الخبیر، وہ لطیف بھی ہے خبیر بھی ہے. وقال الامام علی بن موسیٰ الرضا علیہ السلام، مولا فرماتے ہیں سبحان من خلق الخلق بقدرتہ، پاک ہے وہ ذات کہ جس نے مخلوق کو اپنی قدرت سے خلق کیا. اتقن ما خلق بحکمتہ، اور جو خلق کیا اس کو متقن اور محکم قرار دیا ہے اپنی حکمت کی وجہ سے. وَوَضَعَ كُلَّ شَيْءٍ مِّنْهُ مَوْضِعَهُ بِعِلْمِهِ، اور ہر شے کو اپنی جگہ پر رکھا ہے اپنے علم کی بنا پر. تو بس یہاں پر دیکھیں کہ خود ہر شے کا اپنے مقام پر ہونا دلیل ہے کہ خداوند متعال عالم ہے. وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین.